اس کا صرف ثواب سن لو. یہ وہ سلام ہے, میں نہیں بول رہا, میرا مولا بول رہا, وہاں لکھا ہوا ہے خالہ امیر المومنین. بہت ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا سلام ہے مولا کا, بہت ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا, آپ کے ڈے ٹو ڈے لائف کے. اس لیے کہ دوستو, اگر میرے 25 سال کے گناہ معاف ہو جائے تو پھر رہا کیا؟ گناہ معاف ہوتے تو رحمت آتی, گناہ معاف ہو تو تمہاری دعائیں قبول ہوتی, گناہ معاف ہو تو تمہاری حاجات پوری ہوتی, گناہ معاف ہو تو تمہارے جو رکاوٹیں وہ دور ہو. پہلی چیز ہمارے گناہ معاف, اور یہ ایکسپٹ کرنا کہ یس میرے گناہ معاف. تو آپ روز پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بڑی زیارت ہے. کل بھی میں نے میرے مولا ہی کے تعلق سے کہا تھا, پڑھا تھا, اور آج بھی میرے مولا کا جو کنٹریبیوشن ہے, یہ 2 مجلسوں کی ٹاپک ہے بھی نہیں. ٹوٹل امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی 42 ایئرس کی ہے, جس میں 34 ایئرس آپ کی ظاہری امامت رہی, اور ولادت 212 ہجری ہے, اور شہادت 254 ٹوٹل 42 ایئرس میرا مولا زندہ رہا. 20 سے 22 سال مدینے میں رہے, اور آلموسٹ 20 ایئرس امام سامرے میں رہے. سامرے میں جو رہنا یہ مصیبت کے ہے, تکلیف کے ہے, اس لیے کہ سامرے میں کل میں نے کہا تھا کہ ظالم متوکل نے, اللہ اس پہ عذاب نازل کرے, متوکل نے مولا کو اسیر کر کے مدینہ منورہ سے سامرہ بلا لیا تھا, اور لٹرلی ایک ہاؤس اریسٹ کر دیا تھا. لوگ آ کے ملنا چاہتے تھے لیکن مل نہیں سکتے. وہی گھر جو آج مولا کا روضہ ہے, اور سرداب مقدس امام ہی کے گھر کا ایک حصہ تھا. امام نے اپنی زندگی میں آپ کے کئی القاب ہیں. ہادی سب سے زیادہ مشہور ہے. وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے روزے کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے, ہادی کے معنی ہدایت دینے والا. ویسے ہمارا ہر امام ہدایت دینے والا ہے, ہر امام ہادی ہے, لیکن اس امام کا جو پیریڈ ہے, اس پیریڈ میں امام کو آگے اپنے شیعوں کو دیکھنا تھا. ہر امام اس دور, غور سے سنیں, ہر امام اس دور کے شیعوں کی فکر کر رہا تھا جو امام کے سامنے تھے. لیکن اس امام کے سامنے غیبت آنے والی تھی. اس امام کے سامنے پتا تھا کہ 6 برس میرے بعد میرا بیٹا زندہ رہے گا, 11ویں امام, اس کے بعد مکمل غیبت ہو جائے گی, اور ایسا نہ ہو کہ میرے شیعہ پھیل جائیں, میرے شیعہ الگ ہو جائیں. جو پوری محنت کر کے پہلی ہجری سے 260 ہجری تک جو معصومین نے کام کیا ٹورڈ شیعائزم, ٹورڈ اسلام, وہ سب ختم ہو. ڈر تھا اس لیے کہ بنی عباس کی سخت ترین پہروں کے ساتھ امام نے زندگی گزاری ہے. بنی عباس اتنا انہوں نے ظلم کیا, اتنا ظلم کیا کہ پورے اماموں کو اگر آپ دیکھیں تو 6 امام سے لے کے 11ویں امام تک ہر امام کا قاتل بنی عباس سے. میں یہ نہیں بتا کہ بنی امیہ اچھے تھے, کوئی غلط نہیں سمجھ رہا, وہ تو اور بدتر تھے. لیکن یہ امام کا جو پیریڈ تھا, آپ کو تھوڑی ہسٹری کی تھوڑا اسکیچ ہم کو معلوم ہونا, اس لیے کہ عام طور پہ ہمارے بچوں کو اماموں کے واقعات نہیں ہوتے معلوم, وی ڈونٹ ڈسکس ایکچولی. لیکن میرا ایک اصول ہے کہ جس امام کی ولادت پڑھوں یا شہادت پڑھوں ان کے حالات ضرور پڑھتا ہوں, اس لیے کہ تھوڑی نالج ہمارے بچوں کو آنا چاہیے کہ ہمارا امام زندگی کیسے گزارا. تو اس امام کے سامنے پورا وہ پیریڈ کب تک کا, ظہور تک کا پیریڈ ہے ذہن میں, کہ ظہور تک میرے شیعہ کہاں جائیں گے. تو ان کو 20 سال جو امام نے گزارا, لاسٹ 20 ایئرس آف ہز لائف, شیعوں کو مستحکم کیا, شیعوں کو ایک جگہ کیا, پیغامات دیتے رہے. ایسے موقع پہ بھی آج ایک واقعہ آئے گا, ایسے ایسے پیغامات دیے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ امام جانتا ہے کہ اب اس کے بعد غیبت جب شروع ہوگی تو بالکل ایک دوسرے سے مل ہی نہیں سکتے. بنی عباس کا جب 11ویں امام کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد جب غیبت صغریٰ, اسمالر اوکلٹیشن شروع ہوا, تو اس وقت یہ حالات تھے اسی سامرے کے, اور مدینہ منورہ میں پورے جہاں شیعہ تھے, سب پریشان تھے کہ امام نہیں ہے تو ہم کریں کیا. دیکھیے آج کے شیعہ کو فکر نہیں ہے, آج ہم اپنے امام سے ملنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. آج ہم کو تصور میں بھی نہیں ہے کہ میں کوئی مسئلے کو لے کے امام کے پاس جاؤں. لیکن اس دور کے جو شیعہ تھے وہ ہر مسئلے کو امام کے پاس لے کے جاتے تھے, اور لے کے جا کے مسئلے پوچھتے تھے اور بات کرتے تھے اور جواب لیتے تھے. کئی واقعات آپ کو معصومین کے زندگی کے حالات میں ملیں گے کہ کتنی مصیبت کے بعد بھی شیعہ پہنچا, اپنے مسئلے کو حل کیا. فقہ کے مسئلے ہو, دینی مسئلے ہو, کوئی اور مسئلہ ہو, ڈے ٹو ڈے لائف کا مسئلہ ہو, ہر مسئلوں کو امام تک لے کے جاتے تھے اور پوچھتے تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ 254 میں امام شہید ہوا, 60 کے بعد کیا ہونے والا ہے؟
تو امام کو وہ فکر تھی کہ مجھے اپنے شیعوں کو، تو امام کی پوری لاسٹ 20 ایئرس آف ہز لائف غیبت کے بارے میں اور حالات جو بدلنے والے اس کے بارے میں امام مسلسل شیعوں کو بتاتا جا رہا کہ دیکھو تم کو یہ کرنا ہے، دیکھو تم کو یہ کرنا ہے، ایسا رہنا ہے، اس طرح زندگی گزارنا، ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا۔ نائبین تھے، 4 نائبین کو نامینیٹ کیا تھا اسمالر اوکلٹیشن میں، ہمارے 4 نائبین تھے کہ محمد ابن عثمان، عثمان ابن سعید، حسین ابن رو، علی ابن سمری، یہ ان کے چاروں کے مزار بغداد میں آج بھی موجود ہے، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے۔ تو لیکن امام نہیں ہے، وہ ہم جیسے خاکی انسان تھے۔ نصف امام کا پورا پیریڈ صرف آنے والے زمانے کو تیار کر رہے تھے، آنے والے زمانے میں شیعت کو تیار کر رہے تھے کہ کس طرح شیعت مضبوط رہے اور تا ظہور امام شیعہ ایک پرچم کے نیچے آ جائے۔ تا ظہور امام سارے حالات کو بتا رہا، واقعات بتا رہا۔ اس کے بعد اسی امام کے زمانے کا ایک عجیب واقعہ، ایک چاہنے والا امام سے ملنے کے لیے آل دا وے مدینے سے آیا۔ امام کی زیارت کیسے ہوگی؟ امام تو حوضہ ہے، اسی جگہ پہ جہاں آج مولا کا روضہ ہے۔ بڑی کوشش کی، یہ ہر دور میں ہوا، 7ویں امام کے زمانے میں بھی ہوا۔ اس زمانے کے شیعوں کو فکر تھی کہ میں اپنے دور کے امام سے ملوں۔ 14 سال 7ویں امام قید میں رہے، اس کے باوجود شیعہ مدینے سے آ کر امام سے ملاقات کی، لیکن اس امام کے لیے مدینے سے ایک پورا فیملی آئی کہ میں امام سے ملوں کیسے۔ بڑی کوشش کے بعد جو زندان بان تھا، جو زندان کا کیئر ٹیکر تھا، اس سے پہچان ہوئی۔ اس نے کہا میں ایک کام یہ کروں گا کہ میں تم کو رات کی آدھی رات کے بعد میں امام کے گھر میں چھوڑ دوں گا، تم جانو تمہارا امام جانے۔ جانتا ہے کہ امام عبادتوں میں رہتا ہے، رات میں شب نماز میں رہتا ہے۔ یہ گھر میں داخل ہوا، جو زندان بان تھا وہ چلا گیا۔ پرانا زمانہ، لائٹ سسٹم نہیں ہے، بالکل چراغ کا زمانہ ہے، کینڈل چل رہی۔ یہ جہاں امام بیٹھے ہوئے تھے وہاں وہ امام کی پیٹھ تھی، امام کا سامنے نہیں تھا، امام بیٹھے ہوئے تھے اور امام کے سامنے اس نے دیکھا کہ کوئی چیز ہے۔ یہ گھر میں غور سے سنو، گھر میں انٹر ہوا، دیکھا کہ امام بیٹھے ہوئے، لیکن اس کو تعجب ہوا اندھیرے میں دیکھ کر کہ امام ایک گریو کے سامنے بیٹھے ہوئے، لحد کے سامنے، اور اوپن لحد ہے، اوپن گریو۔ وہاں تک یہ پہنچ ہی پا رہا تھا، رونے لگا۔ کیوں رویا؟ یہ سمجھا کہ اب امام کی شہادت بہت قریب ہے۔ امام جانتے، ہر امام جانتا تھا ان کی شہادت کب ہونے والی ہے، کہ اب امام ختم ہو جائیں گے، 1 دن 2 دن 3 دن لحد ان کی تیار ہوگی۔ یہ امام کی لحد نہیں تھی، یہ پہنچا، رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز سن کے مولا نے اس کا نام، اس کے باپ کا نام لے کر کہا، اے فلاں ابن فلاں تو رو کیوں رہا ہے؟ یہ تعجب میں آ گیا کہ میں نے تو ابھی امام کو سلام بھی نہیں کیا، امام نے میرا نام بھی لے لیا، میرے بابا کا نام بھی لے لیا۔ پھر یہ سوچا اسی لیے تو امام مانتے، اسی لیے تو ہم ان کو امام مانتے۔ امام نے پلٹ کے کہا، اے فلاں ابن فلاں، جو تو سوچ رہا وہ نہیں ہے۔ یہ کیا سوچ رہا تھا کہ امام کی شہادت قریب آ گئی، ان کی لحد ہے۔ امام نے کہا، پلیز غور سے سنو، ایک کمپلیٹ میسج۔ امام نے کہا تو جو سوچ رہا وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ لحد۔ اس نے پوچھا پھر کیوں بنائی آپ نے؟ اب امام کا جملہ سنو، یہ عابد بلگرامی کا جملہ نہیں، یہ مشہور واقعہ ہے، ہر کتاب میں آپ کو ملے گا۔ امام نے کہا کہ اے شخص، کون بول رہا ہے یہ؟ حجت خدا، علی و فاطمہ کا بیٹا، زمین کا مالک، زمین اور آسمانوں کا مالک، یہ وہ امام اپنے لیے غلط نہیں سمجھ رہا، امام اپنے لیے نہیں بول رہی ہے، میں نے کیا کہا، ہدایت دے رہا تھا، ہادی ہے یہ امام نے پلٹ کے کہا میں اسی لیے لحد کو بنایا۔ اس نے پوچھا مولا لحد کیوں بنی ہوئی ہے؟ آپ کا وقت آ گیا؟ امام نے کہا نہیں۔ مولا بھی یہ گریو کے سامنے کیوں بیٹھے؟ ہم تو قبرستان جاتے ہوئے ڈرتے، آپ نہیں ڈرتے۔ میں ایک بات بول رہا ہوں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جاتے ہی نہیں، اگر جانا بھی پڑے تو مین ڈور سے نہیں جاتے، پیچھے کے دروازے سے جاتے، تو ہم تو جاتے نہیں، جبکہ حکم کیا ہے؟ ایوری تھرسڈے، ہر جمعرات کو جا کر جاؤ، تمہارے باپ ماں بھائی بہن جس کی بھی لحد ہے وہاں جاؤ۔ تو راوی نے مولا سے، یہ مولا کی روایت ہے، مولا سے پوچھا مولا میں ہم جا کے کریں کیا؟ کوئی بات کرنے والا نہیں، ہم کو تو عادت بات کرنے کی، ہم کس سے ملیں جا کے؟ ہم مردوں سے ملو۔ کہا مولا مردوں سے ملے، ہم زندوں سے نہ ملے، اور کریں کیا جا کے؟ امام نے کہا مختلف چیزیں بتائیں، ایک سلام بتایا جو امیر المومنین کا سلام ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے خالہ امیر المومنین، ہو سکتا ہے یہاں کے قبرستانوں میں ہے، ہر گریو یارڈ میں رہتا، السلام علیکہ یا اہل لا الہ الا اللہ، یا لا الہ الا اللہ، وہ والا سلام، کیفا وجدتم قول لا الہ الا اللہ، وہ والا سلام، آدھے منٹ کا ہے، اگر آپ کو چاہیے تو مجھے واٹس ایپ کرو، میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں، اس کا صرف ثواب سن لو۔ یہ وہ سلام ہے، میں نہیں بول رہا، میرا مولا بول رہا، وہاں لکھا ہوا ہے خالہ امیر المومنین۔ مولا کہتے ہیں جو شخص یہ سلام گریو یارڈ انٹرنس میں پڑھے گا، دروازے پہ پڑے گا، اللہ اسی وقت اس کے اور اس کے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ معاف کر۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، بڑی اسی لے کے سنا آپ نے، 25 ایئرز کے تمہارے گناہ معاف ہوں گے تمہارے ماں باپ کے، یعنی باپ کی ماں کی لحد پہ جانے سے پہلے ان کی مغفرت کرا دو۔ کیا بول رہا ہوں میں؟ مغفرت کرا دو، معاف کر دو۔ کہا یہ سلام ضرور پڑھو، آدھے منٹ کا ہے،
لیکن پڑھو ضرور. آپ مجھے واٹس ایپ کریے, میں بھیج دوں گا. اور اگر آپ جیسے دبئی میں آپ کے پیرنٹس بیک ہوم پاکستان انڈیا میں جب جائیں گے تو پڑھیں گے نا, نہیں یہاں بیٹھ کے بھی پڑھتا. تصور کرو, اللہ اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے, بہانے ویوز ڈھونڈتا ہے, میں کیسے اپنے بندے پہ اپنی رحمت کو نازل کروں. تو آپ یہاں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے. تصور کرو اپنے ماں باپ کی لحد, وہ گریو یارڈ, اور یہ سلام پڑھو, اس لیے کہ کسی اور کا نہیں, مولا مشکل کشا کا سلام ہے. امیر المومنین بول رہے ہیں, جو صدیق اکبر ہے, جو سر ابراہیم ہے, بہت ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا سلام ہے مولا, بہت ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا. آپ کے ڈے ٹو ڈے لائف کے, اس لیے کہ دوستو اگر میرے 25 سال کے گناہ معاف ہو جائیں تو پھر رہا کیا. اب یہ نہیں کرنا کہ ایک دفعہ پڑھ کے تھینک یو ویری مچ میرے تو سب معاف ہو گئے. علامہ تم گناہ کر رہے, جب گناہ معاف ہوتے تو رحمت آتی. دعائے کمیل, گناہ معاف ہوتے تو رحمت آتی. گناہ معاف ہو تو تمہاری دعائیں قبول ہوتی, گناہ معاف ہو تو تمہاری حاجات پوری ہوتی, گناہ معاف ہو تو تمہارے جو رکاوٹیں وہ دور ہوتی. پہلی چیز ہمارے گناہ معاف ہونا, اور یہ ایکسپٹ کرنا کہ یس میرے گناہ معاف. تو آپ روز پڑھ سکتے ہیں سلام. بہرحال تو قبرستان میں جانے کے لیے امام نے یہ بتایا. تو اب امام نے لحد کے بارے میں سنا. اب لحد کیوں بنائی؟ راوی نے کہا مولا پھر یہ لحد کیوں بنی, آپ کیا کر رہے لحد کے سامنے؟ دوستو عجیب امام کا جملہ ہے, عجیب امام کا جملہ ہے. امام کہتے ہیں کہ اے شخص, پلیز غور سے سنو, اے شخص میں دنیا میں کوئی کام کرنے سے پہلے سوچتا ہوں یہاں کام آئے گا. اتنا خاموش مت سن. امام ہدایت کیا دے رہا؟ امام اپنے لیے بول رہا, ارے میرے امام علی نقی علیہ السلام کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے, رحمت آ جائے, نور آ جائے لحد میں. امام علی کا بیٹا ہے, فاطمہ کا بیٹا ہے, اپنے دور کا امام زمانہ ہے, زمانے کا امام ہے. امام اپنے لیے نہیں بول رہا, امام چاہنے والوں کو یہ میسج دے رہا, ہدایت کر رہا کہ ہماری غیبت میں, میرے بیٹے کی غیبت, تم ادھر ادھر نہیں جانا, یہ ہمارے دور کے لیے تیاری ہے, ادھر ادھر نہیں جانا. You have to think twice before you do something. امام بول رہے کہ امام اپنے لیے بول رہے, کیا خدا نہ خاصا امام اپنے لیے بول رہے کہ میں کوئی کام کرنے سے پہلے دیکھتا ہوں. ہم کو میسج دے رہے, جیسے دعائے کمیل میں میرا مولا بول رہا اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا, کہ امام اپنے لیے بول رہے. امام علی اپنے لیے تھوڑی بول رہے, کوئی ذہن میں بھی نہ لائے. علی کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے. علی زمین اور آسمان کا مالک, جس کی محبت ایمان, جس سے بغض کفر و نفاق, وہ علی دعائے کمیل میں ہاتھوں کو اٹھا کے تڑپ تڑپ کے پکار کے بول رہے کہ پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں آ گئے. پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ اسی دعائے کمیل میں کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی مجھے نالج نہیں ہے. آپ نے سن لیا, کوئی بتا سکتا کہ مولا کو کسی چیز کی نالج نہیں ہے؟ علی وہ جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف, علی وہ جو نسلوں سے واقف ہو, جنریشن سے واقف ہو, علی وہ کہ جو سامنے کوئی آئے نہ آئے اس کے بارے میں بتائے. علی جنگ صفین میں ہوا کیا تھا, ایک سائڈ پہ مالک لڑ رہے, ایک سائڈ پہ میرا مولا لڑ رہا. مالک کے ذہن میں صرف خیال آیا کہ میں نے 999 کو مارا, علی نے 1000 کو مارا. دل میں خیال آیا, پکار کے کہا مالک جو تیرے سامنے آ رہا تھا تو مار رہا تھا, میں نسلوں کو دیکھ, میں جنریشنز کو دیکھ رہا تھا. دوستو یہ تو آپ مشہور جملے مالک اشتر کے اور مولا کا مشہور مکالمہ ہے. علی وہ, اب بات آئیے تو سنی لو. سورہ نمل قرآن کا سورہ ہے. نمل عربی میں آپ جانتے ہیں کہ چونٹی کو بولتے ہیں, اینٹ کو. جب نبی سلیمان اپنے تخت پہ جا رہے تھے تو چونٹیوں کے سردار اپنے بل میں سے باہر نکل کے اپنے ساتھیوں کو, اپنی قوم سے کہا کہ جلدی اندر جاؤ, کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. ہوا نے اس کی آواز کو, چونٹی کے سردار کی آواز کو سلیمان کے کانوں تک پہنچایا. سلیمان نے کہا تخت کو نیچے اتر جا, نیچے اتر گیا. یہ کوئی میں فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا, قرآن کی سٹوری سنا رہا. نبی سلیمان نے چونٹیوں کے سردار کو بلایا, کمیئر 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 کمیئر, انگلش میں نہیں بولا, اتنا کتنا ہوتا چونٹی کا سردار, اتنا. وہ آیا, ہاتھ پہ لے کے اس کی زبان میں بولا یہ بتا کہ تجھے معلوم نہیں میں نبی ہوں. ارے یار آپ سوچو, چونٹیوں کو بھی معلوم نبی کون ہے غیر کون ہے. تجھے معلوم نہیں میں نبی ہوں, میں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو سردار کا جواب سنو, کا ڈر آپ سے نہیں آپ کے ساتھیوں سے ہے, نبی سے ڈر نہیں ہے. تو اس وقت سلیمان نے اسے پوچھا, میں بس کو شارٹ کر رہا, مجھے مولا کی طرف جانا ہے, اس لحد کی طرف جانا ہے, آپ کو پریپیئر کر رہا لحد تک لے کے جانے کے لیے. خاموش ہو گیا نہیں. تو سردار سے پوچھا یہ بتا تیرے پاس فوج کتنی ہے تیری؟ اس نے کہا آپ کے پاس کتنی ہے؟ مثال کے طور پہ نبی سلیمان نے کہا 100,000 ہے. اس نے کہا صرف 100,000 ہے؟ میں ہر گھنٹے 100,000 نکال سکتی زمین کے نیچے سے. اللہ کی مخلوق کی تعریف کرو, سبحان, کریشن کی. تو اس وقت سلیمان نے کہا تو یہ بتا سکتا کہ تیرے پاس میل کتنے اور فیمیل کتنے, نر کتنے, مادر کتنے؟ تو سردار نے کہا میں نہیں بتا سکتا. اس نے پلٹ کر نبی خدا سے پوچھا آپ بتا سکتے؟ I'm sorry, میں بھی نہیں بتا سکتا.
یہی جملہ میرے مولا کے سامنے آیا. کیا سن رہے ہیں؟ یہی جملہ میں صرف بتا رہا آپ کہ مولا کا جملہ دعا کمل کا کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. وہ یہ اس لیے یہ بتا رہا. یہی جملہ مولا راوی نے پوچھا مولا سلیمان نے نہیں بتایا نر کتنے مادر کتنے میل کتنے فیمیل کتنے, نہ سردار نے بتایا. علی نے کہا میں بتا سکتا ہوں, میں صرف یہ نہیں بتا سکتا ہے کتنے, بلکہ میں یہ بتا سکتا کتنے پیدا ہوئے, کتنے ہیں, کتنے مر گئے اور کتنے آنے والے. علی نے کہا میں بتا. وہ علی دعائے کمیل میں اللہ کے سامنے جا کے بولتے کہ پروردگار وہ بتا دیجئے مجھے علم نہیں ہے, معاف. مولا کا جملہ. 10ویں امام کیا کر رہے ہیں؟ لحد کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے میں جو کام کرتا ہوں دنیا میں, اب سنو دوستو, میں جو کام کرتا ہوں صبح سے شام تک, مثال کے طور پہ آئی آلویز چیک کہ یہاں کام آئے گا, اگر کام آئے گا تو کرتا ہوں, کام نہیں آئے گا تو نہیں کرتا. ہم سوچتے یہ بات, کوئی کھانا میرے سامنے آئے میں آرام سے کھا لوں, کوئی شربت میرے سامنے آئے آرام سے پی